الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں قرآن حکیم سے علاج، قرآن حکیم سے شفا، ایمانی شفا، روحانی شفا، دینی شفا اور جسمانی شفا بھی ہے۔ جسمانی شفا کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ ہمارے اسلاف صحابہ کس طرح قرآن حکیم سے شفا حاصل کرتے تھے، روحانی شفا، دینی اور ایمانی شفا، اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں سے بھی قرآن سننا پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، حکم دیا، اے عبداللہ بن مسعود ذرا مجھے قرآن تو سناؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ کہا ہاں، میری تمنا ہے کہ دوسروں سے بھی قرآن حکیم سنوں۔ سورہ النساء کی آیات بینات شروع کر دیں، بڑے خوش الحانی سے پڑھنے لگے۔ 5واں پارہ۔ جب اس آیت پر آپ پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ، جب کہ ہر امت میں سے ہم گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ساری امت پر گواہ بنا کر کے قیامت کے دن ہم لائیں گے۔ یہ سن کر آپ پر رقت طاری ہوئی، یہاں تک کہ آنسو سے آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اتنا متاثر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود حسبک حسبک، بس اب بس کرو۔ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے تھے۔ قیامت کا خوفناک منظر آپ کے سامنے آ گیا، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے میں اپنے قبر سے اٹھوں گا، اور پھر یہی نہیں بلکہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ نے آپ کو یہ درجہ، یہ مقام دیا، لیکن پھر بھی یہ مقام خوف دیکھیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا خیال کرتے ہوئے، وہاں کے ہولناکیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجنے کے لیے 2 آدمیوں کا تعین کیا، مبلغین کی حیثیت سے یا گورنر کی حیثیت سے۔ اس میں سب سے اچھے قاری، اچھی قرات کرنے والے، قرآن حکیم کا علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی تھی کہ حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، حرام و حلال کے جو مسائل ہیں سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔
اور دوسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جن کی قرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو موسیٰ تمہیں اللہ رب العالمین نے لحن داودی عطا فرمایا تھا، فرمایا ہے یعنی اس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کی تلاوت سن کر یہاں تک کہ چڑیاں بھی ٹھہر جایا کرتی تھیں، ان کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا، اس انداز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تم کو لحن داودی عطا کیا تھا۔ یہ دونوں کے دونوں گورنر کی حیثیت سے یمن پہنچے، ایک مرتبہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اے ابو موسیٰ اشعری، ذرا بتائیے آپ قرآن حکیم کی تلاوت کتنی کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں؟ ان کو طلب ہوتی تھی کسی دوسرے آدمی سے نصیحت حاصل کرنا، یہ کتنا پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، تاکہ میں اسے زیادہ پڑھ سکوں۔ کب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، سواری پر ہوں، میں تقریباً ہر وقت جب بھی موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ اور آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اپنے موقع پا کر چوکتے نہیں ہیں، ان کی زبانوں پر قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے۔ سفر کر رہے ہوں تو سفر میں، حضر میں ہوں تو حضر میں، قرآن حکیم کی آیات بینات ان کی زبان پر ہوتی ہیں۔ کیوں نہ ہو، وہ جانتے تھے کہ یہ کلام الہی ہے، اور جب قرآن کی تلاوت بندہ کرتا ہے یا مومنہ بندی کرتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا، اے معاذ بن جبل، ذرا آپ بتائیے، آپ قرآن حکیم کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، کب کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ بات یہ کہ پہلی رات کو تو میں سو جاتا ہوں، کچھ نیند پوری کر کے اٹھتا ہوں، اور اٹھنے کے بعد میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب سوتا ہوں تو ثواب کی نیت سے سوتا ہوں، اٹھتا ہوں تو ثواب کی نیت سے سوتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرد مومن کی پوری زندگی حقیقت میں عبادت بن جاتی ہے جب کہ وہ اللہ کے رسول کے حکموں پر چل رہا ہو۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت، چلنا پھرنا بھی عبادت، اس کا کھانا پینا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم کیا ہے؟ سرتاپا ہدایت ہے، ایمان کی روشنی ملتی ہے، تقویٰ طہارت کے میدان میں اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ قرآن حکیم سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین یہ قرآن حکیم اس کے لیے ایمانی شفا بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ بیان فرما دیجئے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، روشن دلائل آ چکے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب سراسر رحمت بھی ہے۔ کہیں فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے ہمارے پیغمبر، اپنی امت کے سامنے قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے بتا دیجئے، یہ قرآن حکیم تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے رحمت بھی ہے،
لیکن ایک شرط لگا دی، للمومنین، فقط ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ جو بھی ادنا اعلیٰ شخص ہدایت کے نیت سے سنتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات بینات اس کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ آئیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کا اعجاز، کس طرح روحانی علاج بن جاتا ہے یہ قرآن۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ یمن میں قبیلے دوس کے بڑے سرداروں میں سے تھے، شاعر بھی تھے اور اچھے قسم کے شاعر تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی مکۃ المکرمہ کا حج بھی ہوتا تھا اور عمرہ بھی کیا جاتا تھا، لیکن شرک بدعات کے طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ابراہیمی طریقہ نہیں تھا، لیکن حج کا رواج باقی تھا۔ کسی کام سے آئے تو قریش مکہ نے آگے مل کر کے ان کے کان بھر دیے کہ دیکھیے ہمارے شہر میں ایک ایسا شخص ہے جو ایسی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، اور حضرت طفیل بن عمر دوسی کو آپ سے بدگمان کر دیا گیا کہ ان کا کلام مت سنیے، ان کے کلام میں جادو ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی آپ کو جانتے پہچانتے نہیں تھے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا کلام مت سنیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ ایک دن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر جاتے تھے۔ وہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں بھی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ اپنے کانوں میں انگلی یعنی روئی ٹھونس کر جاتے تھے تاکہ آپ کی آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچے۔ ایک دن روئی کچھ برابر نہیں رکھی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت میں حلاوت ہے، رقت طاری ہوتی ہے، قرآن اثر پیدا کرتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ سن کر تعجب میں پڑ گئے، تو بڑا اچھا کلام ہے، ایسا کلام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ میں خود بھی شاعر ہوں، کلام کو پہچانتا ہوں، شاعرانہ کلام کو بھی پہچانتا ہوں۔ اپنی بدگمانی پر نادم ہوئے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر میں کیوں آتا رہا۔ اور تلاوت میں قرآن حکیم کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے لگ گئے، گھر تک پہنچے کہ بتائیے، ساری کہانی سنا دی کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا تھا، میں روئی ٹھونس کر آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی تلاوت میرے کانوں میں آئی اور مجھے بہت پسند آیا۔ بتائیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کا اعلان کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص، جس میں توحید کا بیان، سورہ فلق ہے، سورہ الناس ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے کہ اللہ کے مخلوقات سے پناہ طلب کرو اللہ کے ذریعے، اور وہ انشاءاللہ اس کا بیان اگلے حلقے میں انشاءاللہ آنے والا ہے۔ بہت متاثر ہوئی، یہاں تک کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں آپ کی تعلیمات کو مان لیتا ہوں۔
اس کے بعد کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم میری بات مانتی ہے، کوئی نشانی دے دیجئے تاکہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بتائیے۔ اس وقت میں معجزہ ظاہر ہوا کہ جاؤ تمہارے چہرے پر پیشانی پر ایک نور، ایک روشنی پیدا ہوگی۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم سمجھے گی کہ یہ مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ کسی اور جگہ بیان فرمائیے، کہا جاؤ تمہاری عصا لاٹھی ہے، عصا پر وہ نور نمودار ہوگا۔ گئے اپنے ملک میں یمن اور نشانی اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دی۔ وہ نشانی ان کے لاٹھی پر، ان کے عصا پر آ گئی۔ قبیلے کے لوگ ان کو مانتے تھے اور سارے کے سارے ایمان لائے کچھ ہی عرصے کے اندر، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت پورے خاندان کے ساتھ اور پورے ایمان والوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ قرآن حکیم کی تلاوت نے ان کے دلوں پر اثر کر دیا تھا، ایمانی روشنی مل گئی تھی، ایمانی شفا مل گئی تھی۔ حضرت دماد ازدی رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ازد قبیلے کے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔